تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ پہلے تو یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو بندہ رات کو مومن سوتا ہے تو صبح کیسے کافر اٹھتا ہے؟ جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، یہ شیطانی چرخہ آ گیا ہے، اس وقت سے ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ آدمی رات کو ایمان کی حالت میں بستر پر جاتا ہے اور موبائل کو کھول لیتا ہے، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا ہے۔ الامان والحفیظ الا ماشاء اللہ۔ جب سے ہم نے علماء کو چھوڑ دیا، مدرسے کو چھوڑ دیا، مسجد کو چھوڑ دیا، پھر ہم نے انٹرنیٹ پر مولویوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، وہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، وہ دین کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اگر دین بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، اپنا اور اپنی بچوں کا اور اپنی اولادوں کا، تو آپ کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، آخری بات، کم از کم ہمارا اندر کا تو ہمیں پتہ ہے جیسا بھی ہے، ہمارے اندر کی غلاظتیں ہیں، حسد ہے، کینے ہیں، بغض ہیں، لیکن کم از کم اپنے ظاہر کو تو ہم حضور کی طرح بنا لیں۔ اپنے ظاہر کو، ہمارا اتنا کام ہے، اندر بھی خود اللہ بنا لے گا۔ ظاہر کا اثر بندے کے اندر پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ کل جب قیامت کا دن ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کہتے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، میرا محبوب راضی ہو جائے گا، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک گنبد خضرا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں واسطے، قرض داراں واسطے کسی کو سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حکیم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، آپ کے دربار میں اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کریم آقا، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ کریم آقا، بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاکار ہیں۔ کریم آقا، بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں۔ کریم آقا، رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، آپ کا در اب بھی کھلا ہوا ہے۔ آپ کے چند فقیر بندے بندیاں آپ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کریم آقا، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، کریم آقا، ہمارے گناہوں پر قلم پھیر دیجیے، ہماری بگڑی بنا دیجیے۔ کریم آقا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو بچانا آسان ہے۔ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک دیجیے، اٹھنے والے ہاتھوں کو تھام لیجیے۔ کریم آقا، جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، نفس اور شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، نفس اور شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ کریم آقا، ہم تھک چکے ہیں، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جائیں تو کہاں چلے جائیں، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیجیے، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیجیے، اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، نمازوں کی حضوری عطا فرما،
سجدوں کا سرور عطا فرما، قرآن پڑھنے کا لطف عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ کریم آقا، ہم اس دور میں پیدا ہوئے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، ہمیں خواب میں آپ کی بار بار زیارت نصیب فرما، کل قیامت کے دن آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، آپ کی شفاعت کبریٰ عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، ایما کا بہت ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا بیماروں کی، ایما کا ہمارا یقین ہے آپ تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا کیسے نہیں دے سکتے؟ ایما کا بیماروں کو شفا عطا فرما، گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، ہسپتالوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما، عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان بنا۔ میری ماں کا گھر میں جوان بچی ہوتی ہے، اس کے رشتے نہیں آتے، بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں، وہ کس کے سامنے دل کا ٹکڑا سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، والدین کے لیے بچوں کے فرض ادا کرنے آسان بنا، نیک رشتے عطا فرما، قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ان کو اپنے گھروں میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، تنگی اور تنگ دستی سے محفوظ فرما، حلال اور فراخ رزق عطا فرما، اس ادارے کو دن دگنی چار چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اس کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اس کام پروردگار اس پروگرام کو انعقاد کیا گیا، اس میں بہت سے ساتھیوں نے محنت کی، گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر اشتہار لگائے، پروردگار نے تعاون کیا، خدمت کی، جس طرز پر بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، پروردگار ان سب کو اپنے شایع نشاں اجر اور بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے آپ کے اس محبوب کے گلشن کو آباد کیا، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما، قرآن کے فیض کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ کریم آقا، جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں، جب بہنیں موجود ہیں، ان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں، تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ مکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، دلوں کے بڑے تو ہی جانتا ہے، ان کے چھپے ہوئے غموں کو دور فرما۔ مکہ اس مجمع کو ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے یہ ندا نہ آ جائے کہ میری رحمت کی نظر تو خباب پر پڑتی تھی، میری رحمت کی نظر تو بلال پر پڑتی تھی، تم گناہگار ہو، سیاہکار ہو۔ واقعی ہم گناہگار ہیں، واقعی سیاہکار ہیں، پر آپ کے محبوب کے امتی ہیں، آپ کے محبوب نے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں، ہم آپ کو آپ کے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگار آپ کے محبوب نے پروردگار آنسو بہائے، ہم آپ کے در پہ آ بیٹھے ہیں، اب دھتکار نہ دینا، دھتکار نہ دینا۔ اگر آپ نے ہمیں دھتکار دیا پروردگار تو ہم رات کو کہاں جائیں گے؟ ماتا جھولیاں بھر دیجیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے تمام کی بخشش و مغفرت فرما، تمام کی قبروں پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، ہماری ضرورت ہے تو جانتا ہے، بن مانگے ہی عطا فرما۔ محض اپنے لطف و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ جزاكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله